کیا اب جانتے ہیں کہ وہ شخص جسے لاکھوں لوگ غوث پاک اوں کے نام سے جانتے ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے وصال کے وقت کیا حیرت انگیز واقعات پیش آئے؟ کیا واقعی آسمان سے نور برسا؟ کیا فرشتوں کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے؟ اور ان کی زندگی کا آخری پیغام کیا تھا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آخری ایام، بیماری، نصیحتوں اور وصال کے حالات کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کریں گے کہ کون سی باتیں مستند روایات سے ثابت ہیں اور کون سی عوام میں مشہور مگر غیر ثابت روایات ہیں، تاکہ ہم محبت کے ساتھ حقیقت بھی جان سکیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری نصیحت شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسی عظیم شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، علم، دین اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک بلند نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، جنہیں محبت سے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی عبادت، تقوی، علم، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی روشن مثال تھی۔ ہزاروں لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے، توبہ کرتے اور اپنی زندگیاں بدل لیتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک کے آخری دن آئے تو اپنے دنیا کی رنگینیوں سے مکمل بے رغبت اختیار کر لی۔ آپ کے نزدیک اصل کامیابی اللہ تعالیٰ سے ملاقات تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آخری ایام میں آپ کی طبیعت کمزور رہنے لگی، مگر زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ آپ اپنے اہل خانہ اور شاگردوں کو بار بار اللہ سے ڈرنے، نماز کی پابندی کرنے، سچ بولنے، حلال روزی کمانے اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی اصل عزت مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر بندہ اللہ سے تعلق مضبوط کر لے تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی دوران بغداد میں آپ کے چاہنے والے مسلسل آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کو صحت عطا فرمائے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے قریبی لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیشہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہی راستہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ ان کے چہرے مبارک پر بیماری کے باوجود سکون نمایاں تھا، جیسے ایک مومن اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہو۔ اسی دوران ان کے شاگردوں نے محسوس کیا کہ شیخ کی گفتگو پہلے سے زیادہ نصیحت بھری اور آخرت کی یاد دلانے والی ہو گئی ہے۔ ہر ملاقات میں وہ یہی فرماتے کہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس لیے اپنے اعمال درست کرو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھو۔ لیکن پھر وہ لمحہ قریب آنے لگا جس نے بغداد کے لوگوں کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔ آخر وہ کون سا وقت تھا جب حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری سانسیں لیں؟ ان کے آخری الفاظ کیا تھے اور ان کے وصال کے بعد کیا منظر تھا؟ ناظرین کرام، جیسے جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بیماری بڑھتی گئی، ویسے ویسے آپ کے گھر میں ایک عجیب کیفیت طاری ہونے لگی۔ اہل خانہ اور شاگرد ہر وقت دعا میں مصروف رہتے تھے۔ کسی کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، کوئی درود پاک پڑھ رہا تھا اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب شیخ کی صحت کی دعا مانگ رہا تھا۔ مگر حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر نہ گھبراہٹ تھی، نہ دنیا چھوڑنے کا خوف۔ آپ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔ یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کے فیصلے پر خوش رہتا ہے۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں اور شاگردوں کو بار بار نصیحت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، نماز کی حفاظت کرو، سچائی کو کبھی نہ چھوڑو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ علم اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر انسان صرف علم حاصل کرے مگر اس کی زندگی میں تقوی نہ ہو تو وہ علم اس کے لیے دلیل بن جاتا ہے، نجات کا ذریعہ نہیں۔ آپ نے اپنے مریدوں کو یہ بھی سمجھایا کہ لوگوں کی تعریف اور شہرت کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔
اسی دوران بغداد کے مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خیریت دریافت کرنے آنے لگے۔ ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں کیونکہ سب جانتے تھے کہ امت ایک عظیم عالم اور اللہ کے نیک بندے سے محروم ہونے والی ہے۔ پھر وہ گھڑی قریب آئی جب حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے اہل خانہ کو اپنے قریب بلایا۔ اپنے انہیں صبر، تقوی، باہمی محبت اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی۔ یہی وہ نصیحتیں تھیں جنہوں نے بعد میں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ آخرکار وہ لمحہ پہنچا جب اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف واپسی کا سفر اختیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ کا وصال 561 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ آپ کی وفات کی خبر پھیلتے ہی شہر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ علماء، طلباء، عام لوگ، امیر و غریب سب افسردہ تھے کیونکہ ایک عظیم عالم دین دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ عوام میں آپ کے وصال کے وقت بہت سے غیر مستند اور مبالغہ آمیز واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسی باتوں کو تحقیق کے بغیر یقینی حقیقت کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ مستند تاریخی روایات اور قابل اعتماد اسلامی مراجع سے ثابت باتوں کو اختیار کرے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس پر سب متفق ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی قرآن، سنت، علم اور تقوی کی دعوت دیتے ہوئے گزاری، اور یہی ان کا سب سے بڑا ورثہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اہم اسباق، ان کی چند مشہور نصیحتیں اور آج کے دور میں ان پر عمل کرنے کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال اگرچہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کر رہی ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ انسان کا تعلق سب سے پہلے اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اسی طرح آپ حلال رزق کی بہت تلقین کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں سکون پیدا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عاجزی کی ایسی مثال تھے کہ بے شمار لوگوں کی محبت اور عزت ملنے کے باوجود کبھی تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جس دل میں تکبر آ جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول کم ہو جاتا ہے۔ آپ کی مجلس میں آنے والے گناہگار بھی توبہ کر کے نیک بن جاتے تھے کیونکہ آپ کی گفتگو صرف الفاظ نہیں بلکہ اخلاص اور تقوی سے بھرپور ہوتی تھی۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ نماز، قرآن، ذکر الہی، والدین کی خدمت اور اچھے اخلاق کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا عہدے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اگر ہم ان کی چند نصیحتوں پر بھی عمل شروع کر دیں، جیسے 5 وقت نماز کی پابندی، سچ بولنا، حلال روزی کمانا، والدین کی خدمت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، تو یقیناً ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کسی بھی بزرگ سے حقیقی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کے واقعات سنیں بلکہ ان کی نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایسی کون سی آخری نصیحت تھی جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے؟ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی عزت، شہرت اور دولت سب عارضی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی مشہور نصیحتوں میں سے ایک یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ
اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو، مخلوق سے امیدیں کم رکھو، کیونکہ حقیقی مدد اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جس پر اپنے خود بھی زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دی۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی علمی خدمات، واعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت آج تک لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ یہی کسی نیک انسان کی اصل کامیابی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا نیک اثر باقی رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، سچائی اور امانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، بزرگوں سے محبت ایمان کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کی نیک سیرت، تقوی اور اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ اختتامی پیغام: اگر آج کی اس ویڈیو سے اپنے ایک بھی اچھی بات سیکھی ہے تو آج ہی اپنے رب سے سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کا عہد کریں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سمیت تمام نیک بندوں کے اچھے اخلاق، تقوی اور اخلاص سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔